گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر پولنگ کا وقت ختم. صبح سے شام تک ووٹرز اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ ڈالنے میں مصروف رہے. مختلف پولنگ سٹیشنز پر مرد، خواتین، جوان، بوڑھے، خصوصی افراد سبھی ووٹنگ میں شریک ہوئے. مختلف پولنگ سٹیشنز پر پولنگ میں سست روی کی شکایات بھی سامنے آئیں. کہیں کہیں مخالفین کے درمیان تکرار بھی دیکھی گئی، تاہم مجموعی طور پر صورتحال پرامن رہی. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا. گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 403 امیدوار مد مقابل. پیپلز پارٹی نے 23 امیدوار، نون لیگ نے 22، استحکام پاکستان پارٹی نے 15 امیدوار میدان میں اتارے. جو 166 آزاد امیدوار بھی مختلف حلقوں سے امیدوار بنے. جی بی میں 9,58,480 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل، جبکہ 1391 پولنگ سٹیشنز میں سے 349 پولنگ سٹیشنز حساس، 551 انتہائی حساس قرار دیے گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی سے ملاقات. محسن نقوی نے عباس ارغچی کو سپریم لیڈر کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی خط پہنچایا. اس سے قبل وزیر داخلہ نے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات کی. روانگی سے قبل محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو مذاکرات کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں. وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مشاورت. آج ایوان صدر میں ہونے کا امکان. صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی وفد سے ملاقات کرے گا. حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات سے قبل صدر زرداری پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبوں سے مرکز میں 1700 ارب روپے کے فنڈ کا تقاضا کر رہا ہے. صوبوں سے مرکز اور وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا کا کہنا ہے کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے. جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی. امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تمام شقوں پر عمل کیا گیا، پھر بھی انہوں نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا وزیر اعظم نے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے نگراں کمیٹی بھی تشکیل دی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے مطالبے پر عدالت نے بھی واضح کر دیا کہ یہ آئینی نشستیں قانون سازی کے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی. طارق فضل چودھری نے کہا کہ ٹنلز کی تعمیر سمیت کوئی بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ چند دنوں میں مکمل نہیں ہو سکتا. منصوبے میں مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. ہر چند ماہ بعد احتجاج مناسب نہیں. قانون ہاتھ میں لینے اور معصوموں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. آزاد کشمیر کی 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں. انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے. آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف کو درست قرار دے دیا. صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ، پارلیمانی بحث اور آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے. آرٹیکل 22 کی کلاز 4 کے تحت انتخابات کا بر وقت انعقاد لازمی ہے. احتجاج یا سیاسی تنازعہ اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. انتظامیہ امن عامہ، آئینی نظم اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند ہے. انتخابات کے انعقاد اور امن و امان کے تحفظ کی آئینی ذمہ داری ریاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی قیادت کا اجلاس. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پرامن احتجاج آئینی حق ہے. سڑکوں کی بندش، دھونس اور معمولات زندگی میں خلل غیر آئینی اقدام ہے. آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے.
آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کا موقف درست قرار دیا ہے۔ انتخابات کا بروقت انعقاد لازمی ہے۔ احتجاج یا سیاسی تنازع اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ انتخابات کے انعقاد اور امن و امان کے تحفظ کی آئینی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ کوئٹہ کے سنڈمن اسپتال میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون ڈاکٹر کو گردن، سر اور چہرے پر زخم آئے، اسے 2 دن انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جائے گا۔ 10 روز خصوصی نگرانی کے دوران زخموں کی سرجیکل صفائی کی جائے گی۔ مریضہ کی حالت تسلی بخش قرار۔ تیزاب گردی کا ملزم گزشتہ روز مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ وزیر صحت بلوچستان کا کہنا ہے کہ ملزم کئی ماہ سے لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کر رہا تھا۔ ملزم کے موبائل فون میسیجز سے ہراسانی کے شواہد ملے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کی تیزاب گردی کے خلاف سول اسپتال کوئٹہ میں احتجاجی ریلی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا لیڈی ڈاکٹر ماہنور کی جان بچانے والے وارڈ بوائے کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان۔ عبدالرزاق ترکئی نے تیزاب گردی کی افسوسناک واقعے کے دوران جان خطرے میں ڈال کر لیڈی ڈاکٹر کی فوری مدد کی تھی۔ عبدالرزاق نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سرفراز بگٹی نے فون پر شاباش دی، ضرورت پڑنے پر علاج کے لیے کراچی بھجوانے کی بھی یقین دہانی۔ کراچی میں ایف بی انڈسٹریل ایریا کے قریب واقع شاپنگ مال کے کولڈ سٹوریج میں آگ لگ گئی۔ دھواں پھیلنے کی وجہ سے 3 خواتین سمیت 4 افراد کی حالت غیر متاثرہ افراد کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ آگ پر 2 فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پا لیا گیا۔ اور نیشنل T20 کپ کا فائنل کراچی وائٹس اور ایبٹ آباد کے درمیان آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ایبٹ آباد کے کپتان شاداب خان کہتے ہیں کہ پریشر والا میچ ہے، جو پریشر بہتر ہینڈل کرے گا وہی میچ جیتے گا۔ کراچی کی کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے، ابرار کے آنے سے ٹیم مضبوط ہو گئی ہے۔ رات 8 بجے شروع ہونے والا دلچسپ فائنل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔